اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم گرامی قدر، آج 18 ذوالحجہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف یہ ہے کہ امیہ اور ہاشم یہ دو بھائی ہیں۔ ہاشم کے خاندان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے چاچے حضرت عباس ہیں، امیر حمزہ ہیں، جعفر طیار ہیں، حضرت علی ہیں۔ یہ ہاشمی خاندان کہلاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے ہیں۔ حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، دور داماد، اور یہ دونوں بنو امیہ کے خاندان سے ہیں۔ یہ دونوں دو بھائی ہیں، ان کی یہ اولاد ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کو ذی النورین کہا گیا کہ ان کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئیں۔ ایک بیٹی پہلے کا نکاح ہوا رقیہ کا، ان کی وفات ہوئی تو پھر سیدہ ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک بیٹی فوت ہوتی، میں دوسری بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو دے دیتا۔ یہ عثمان کی ایک فضیلت ہے۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ فتح کی آیت پڑھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ 1400 صحابہ ہیں۔ وہ 1400 صحابہ وہ ہیں جس وقت حضرت عثمان کی جھوٹی خبر مکے سے آئی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، تو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کا بدلہ لینا ہے، کون لوگ میرے ساتھ تیار ہیں؟ تو صحابہ کرام آتے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اس کے سب کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان 1400 لوگوں کے ہاتھ پہ اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سب کے ہاتھوں پہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ یہ بھی حضرت عثمان کا اعزاز ہے۔ جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، گھر میں کوئی آئے نہ کوئی جائے نہ، مسجد نبی عثمان نہیں جا سکتے، نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ جب یہ محاصرہ کیا حضرت عثمان مکان کی چھت پہ چڑھے۔ حضرت عثمان نے 5 باتیں باغیوں سے کہی۔ حضرت عثمان نے فرمایا باغیوں، میں وہ عثمان ہوں جس کو اللہ کے پیغمبر نے 7 بار فرمایا عثمان جنتی ہے، میں وہ عثمان ہوں۔ باغیوں تمہیں علم نہیں ہے، میں وہ عثمان ہوں جس عثمان نے مدینے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے آزاد کی تمہاری نماز کے لیے۔ آج تم مجھے مسجد نبوی نہیں جانے دیتے۔ باغیوں میں وہ عثمان ہوں جس عثمان نے مدینے میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، میں نے میٹھے پانی کا کنواں لے کر آزاد کیا۔ آج بھی اس کنویں کا جو پیسہ آ رہا ہے حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں وہ مسجد حرام میں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ بھی حضرت عثمان کا اعزاز ہے۔ چوتھی بات حضرت عثمان نے فرمایا باغیوں تمہیں علم نہیں ہے، میں وہ عثمان ہوں جس نے یہ ہاتھ جب سے نبی کے ساتھ ملایا ہے، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اس کے بعد یہ ہاتھ کبھی میری شرمگاہ کی طرف نہیں گیا، کسی اور کام میں یہ میرا ہاتھ نہیں گیا۔ باغیوں میں وہ عثمان ہوں جب سے اس میری آنکھ نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہے، اس کے بعد اس آنکھ نے کہ میں نے اپنے بدن کو بھی کبھی نہیں دیکھا، ننگے بدن سے میں نے کبھی غسل بھی نہیں کیا، میں وہ عثمان ہوں۔ یہ حضرت عثمان نے 5 باتیں باغیوں سے کہی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کی یہ شان ہے کہ ایک مکان کمرے میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک شخص آیا، دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا آنے دو، آگے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر دوبارہ دستک ہوئی۔ جب دوبارہ دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ کہا گیا
کہ عمر آئے ہیں، فرمایا آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستگوئی، پوچھا کون ہے، کہا عثمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، روک دیا گیا۔ یہ روکے، رکنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے تہبند کو سیدھا کیا، اپنے کپڑے سیدھے کیے، سیدھے کرنے کے بعد فرمایا عثمان کو آ جاؤ۔ جب اندر آئے سوال کیا گیا کہ اب اس کے سب سے پہلے ابو بکر صدیق آئے، آپ نے دروازے کو نہیں روکا کہ آنے دو۔ عمر آئے، آپ نے نہیں روکا کہ آنے دو۔ جب عثمان آئے آپ نے روکا اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان وہ شخص ہے جو چلتا زمین پہ ہے، عرش پہ فرشتے بھی اسے حیا کرتے ہیں۔ عثمان ایک بڑا حیا والا انسان ہے۔ حضرت عثمان نے قرآن کو ترتیب دی۔ جب 700 قاری شہید ہوئے ایک جنگ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پہ حضرت عثمان نے لوگوں کو، حفاظ کرام کو جمع کر کے کہا کہ یہ قرآن کو ترتیب دو۔ اس کے بعد قرآن کو ترتیب دی گئی، یہ جمع کیا گیا۔ ناشر قرآن بھی عثمان ہیں، ذی النورین بھی عثمان ہیں، اور مسجد نبوی کا سین کو کشادہ کرنے والے عثمان ہیں۔ مسجد نبوی کے بعد میٹھے کنویں کا پانی لے کر لوگوں کے لیے آزاد کرنے والے، وقف کرنے والے عثمان ہیں، اور 7 بار جس کو بشارت ملی جنتی وہ عثمان ہیں۔ نبی کی بیٹی، 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آئی وہ عثمان ہیں۔ تو اس لیے طاہر کہتا ہے کہ وہ جس کو آقا نے دی بشارت نقد عطا کی تھی، جس کو جنت نبی کا داماد کہلوایا، وہ بن کے دلہا دوبارہ آیا۔ شہید ہوا ہے جو پڑھتے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ دوسرا پارہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ جب پہنچے تو تلوار لگی، شہید ہوئے، خون کے قطرے قرآن پہ گرے۔ عثمان نے قرآن کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ عثمان نے قرآن سے اور قرآن نے عثمان سے، دونوں نے اپنی دوستی کو پکا کر لیا، پختہ کر لیا۔ حضرت عثمان کی 83 سال عمر تھی۔ 83 سال کا یہ بوڑھا گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، رو رہا ہے، سفید داڑھی ہے، 83 سال کا بزرگ ہے، صحابی رسول ہے، 10 مبشرہ میں سے ہے، نبی کا داماد ہے، یہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان کی محبت، ان لوگوں کا عشق، ان لوگوں کی سیرت صورت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔